بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 5 جنوری 2023، 12 جمادی الثانی 1444 ہجری، بروز جمعرات۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ تو چلتے ہیں خبر نامے کی طرف۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کے قانون کے مطابق مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے اسپانسر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کارکنوں کی دستاویزات مکمل رکھی جائیں، جس میں کارکنوں کا اقامہ، ان کی سالانہ میڈیکل انشورنس، خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ ویزے کا اجرا اور دیگر امور کی انجام دہی شامل ہے۔ جوازات کے ٹوئٹر پر اقامہ میں نام کی درستگی کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا، نئے ویزے پر آنے والے کارکن کا پہلی بار اقامہ بنوایا ہے، کارڈ میں نام 3 بار درج ہے، اسے کس طرح درست کرایا جائے؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ اقامے کا نام کی درستگی کے لیے جوازات کے کسی بھی قریبی دفتر سے پیشگی وقت کے لیے حاصل کریں۔ وقت مقررہ پر کارکن کا اقامہ کارڈ، پاسپورٹ بما فوٹو کاپی اور مقررہ وقت فارم بھرنے کے بعد جوازات کے دفتر سے رجوع کریں جہاں پیشگی وقت حاصل کیا گیا ہے۔ جس غیر ملکی کارکن کا اقامے میں نام درست کرانا مقصود ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ کارکن کا اسپانسر خود یا اس کی جانب سے مقرر کردہ نمائندہ جس کے پاس مصدقہ مختار نامہ پاور آف اٹارنی ہو، وہی جوازات کے دفتر سے رجوع کرے۔ واضح رہے، جوازات کے قانون کے مطابق کارکن خود اپنے اقامے، خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ وغیرہ کے لیے جوازات کے کسی بھی دفتر سے رجوع کرنے کا اہل نہیں ہوتا۔ لازمی ہے کہ کارکن کا اسپانسر یا اس کی جانب سے مقرر کردہ ایسا شخص جس کے پاس اسپانسر یعنی کفیل کی جانب سے جاری کردہ مصدقہ پاور آف اٹارنی ہو، وہ جوازات سے رجوع کرے۔ البتہ کارکن اپنے اہل خانہ کے معاملے کے انجام دہی کے لیے جوازات کے دفتر سے براہ راست رجوع کر سکتا ہے۔ کیونکہ کارکن اپنے اہل خانہ کا کفیل ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے اہل خانہ کے اقامے کے اجرا، تجدید خروج عہدہ یا خروج نہائی کے اجرا و دیگر معاملے کی انجام دہی کے لیے جوازات کے دفتر سے رجوع کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ یہ بھی خیال رکھا جائے کہ پرنٹ ہونے والا نیا اقامہ کارڈ جوازات کے اہلکار سے وصول کرتے ہی کارڈ کے اندراجات کا جائزہ لیا جائے۔ اگر نام میں کسی قسم کی کمی و پیشی ہو یا درست طور پر درج نہ ہو تو اسپانسر یا اس کے مقرر کردہ نمائندے کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اسی وقت غلط اندراج کی نشاندہی کر کے اسے درست کروائے، بصورت دیگر دوبارہ انہی مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ڈیپورٹیشن کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا، 2012 میں شعبہ ترحل ڈیپورٹیشن کے ذریعے ملک آیا تھا، کیا اب دوبارہ سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ گزشتہ برس جوازات کے قوانین میں کی جانے والی تبدیلیوں، ڈیپورٹ ہونے والوں کے حوالے سے بھی وضاحت کی گئی، جس کے مطابق وہ غیر ملکی جنہیں مملکت سے ڈیپورٹ کیا گیا ہو انہیں مملکت میں تاحیات بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے افراد جنہیں ڈیپورٹ کیا گیا یعنی انہیں شعبہ ترحل کے ذریعے فنگر پرنٹ لینے کے بعد ملک بدر کیا گیا ہو، ان کا ریکارڈ جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں فیڈ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے غیر ملکی کسی بھی دوسرے ویزے پر مملکت نہیں آ سکتے۔ سعودی عرب کے جازان ریجن کے الشقیق تحصیل کے سعودی رہائشی نے مختلف رنگوں کے بھٹے مکئی کاشت کی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مقامی شہری عبدالکریم ہیجان کا زرعی فارم مختلف رنگوں کے بھٹوں مکئی سے سجا ہوا ہے۔ یہ سعودی عرب کے جنوب مغربی صوبے کی سطح پر اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ ہے۔ عبدالکریم نے بتایا کہ انہیں کاشتکاری کا شوق ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے آنا جانا بھی پسندیدہ مشغلہ ہے۔ میں گزشتہ برسوں کے دوران جازان سے الاحسا کا سفر کرتا رہا ہوں، اس دوران رنگین مکئی کی کاشتکاری کا ہنر سیکھا۔ الاحسا کے کاشتکاروں نے مکئی کی کاشت کے مختلف تجربات کیے تھے، میں نے ان سے نمونہ لیا اور گزشتہ سال جازان کے الشقیق تحصیل میں ان کی فصل اگائی۔ اس سال اس کا نتیجہ حیران کن طریقے سے سامنے آیا ہے۔ عبدالکریم کا کہنا ہے کہ وہ رنگین مکئی کی کاشت کے تجربے کو آگے بڑھا رہے ہیں، کوشش ہے کہ زیادہ بڑے رقبے میں رنگین مکئی کی کاشت ہو، اس سے مالی منافع بھی ہوگا۔ جازان ریجن کی زمین زرخیز مانی جاتی ہے۔ عبدالکریم نے مزید بتایا کہ مکئی کی کاشت کا موسم بہار کا ہے، اس کی شروعات نومبر سے ہوتی ہے اور فروری کے آخر تک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 4 ماہ کے دوران مکئی کی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ سعودی کاشتکار کا کہنا ہے کہ رنگین مکئی عام مکئی سے زیادہ مختلف نہیں ہوتی، البتہ اس کا ذائقہ عام مکئی کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ وزارت پانی و زراعت و ماحولیات
نے کہا ہے کہ کل بدھ کو اللیس کمشنری کے الوسکا قریے میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق قریہ الوسکا میں 72.2 ملی میٹر کی بارش کی ریکارڈ کی گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ دوسرے نمبر پر قصیم ریجن میں انیزا کمشنری ہے جہاں 69 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ اسی طرح ریاض الخبرہ میں 50، مدینہ منورہ کے الحجرہ مرکز میں 47.2، مدینہ منورہ شہر میں 42.2، حائل میں 30.4، جبکہ الغزالہ کمشنری میں 25 ملی میٹر کی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج جمعرات کو مکہ مکرمہ، مشرقی ریجن اور ریاض کی متعدد کمشنریوں میں بارش کا امکان ہے۔ ادھر روڈ سیکیورٹی فورس نے الخرمہ المویا تربہ الرنیہ کو جوڑنے والی ہائی وے کے مسافروں کو انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ موسلادھار بارش کے باعث سفر خطرناک ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق جمعرات 5 جنوری 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 59.27 روپے، ایس ٹی سی پے 59.50 روپے، تحویل الراجی 59.33 روپے، ویسٹرن یونین 59.68 روپے، منی گرام 59.94 روپے اور ٹیلی منی 59.50 روپے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21.53 روپے، ایس ٹی سی پے 21.59 روپے، تحویل الراجی 21.35 روپے، ویسٹرن یونین 21.65 روپے، منی گرام 21.66 روپے اور انجاز بینک 21.72 روپے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 27.60 ایس ٹی سی پے 28.3، تحویل الراجی 28.37، ویسٹرن یونین 28.17، منی گرام 28.3 اور انجاز بینک 28.5۔ تو یہ تھا آج کا مختصر خبر نامہ۔ مزید خبروں کے لیے ٹیک آرٹ نیوز سبسکرائب کریں۔